بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوزرڈ اسلامک اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذاکر بیتی۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم ایک واقعے پر نظر ڈالتے ہیں کہ انسان زندگی میں جو کچھ کرتا ہے وہی وہ بھرتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یعنی انسان زندگی میں جو کرتا ہے وہی آخرت میں بھی اس کے ساتھ وہی پیش آئے گا۔ جو زندگی میں کرے گا بس اسی کا بدل آخرت میں پائے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں بھی انسان کو اس کے زندگی کے شروعات میں جو اس نے برے کام کیے ہوتے ہیں، جو بھی کام کیے ہوتے ہیں، ان کا صلہ موت سے پہلے بڑھاپے میں دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کا وزیر بہت تیار تھا۔ اس نے سوچا کہ اب بادشاہ کو راستے سے ہٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس کی ہیبت کے قصے سارے ملک میں مشہور تھے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کا نام آتے ہی لوگ اس سے کانپنے لگتے تھے۔ ایک دن جانے کیا ہوا، بادشاہ نے سارے شہر کو مدعو کیا کہ ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں آپ کا شہنشاہ آج ساری رعایا کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی اور سختی نہیں کروں گا، اور میرا وتیرہ صرف شفقت اور نرمی ہوں گے، اور تاریخ کے پنوں میں میرا نام سب سے نرم دل بادشاہوں میں شمار کیا جائے۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے کہ بادشاہ کو آج کیا ہو گیا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ ایسے ہی بول رہا ہے، وقت بتائے گا کہ یہ بدلا ہے کہ نہیں بدلا۔ لیکن بادشاہ دراصل بدل چکا تھا اور ساری عوام اس سے نہایت خوش اور مطمئن تھی۔ کئی مہینے بادشاہ اسی طرح رہا۔ وزیر عیار تھا، اس سے صبر نہ ہوا اور ایک دن ہمت کر کے بادشاہ سے پوچھا کہ ذل الہی، آخر کس وجہ سے آپ کا دل بدل گیا؟ بادشاہ بولا کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا۔ میری نظر ایک لومڑی پر پڑی۔ وہ بیچاری بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتا لگا ہوا تھا۔ لومڑی کو اپنا بل نظر آ گیا اور وہ اس میں چھلانگ لگا رہی تھی کہ کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور زور سے اس کو کاٹ دیا۔ لومڑی نے پوری جان لگائی اور اپنی معذور ٹانگ گھسیٹ کر بل میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد بادشاہ کہتا ہے کہ میں گاؤں میں پہنچا تو دیکھا کہ وہی خونخوار کتا ایک آدمی پر بھونک رہا ہے۔ تو اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کھینچ کر ایک بھاری سا پتھر اس کتے کو مارا۔ کتا خود بھی اسی طرح ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہے کہ اسی آدمی کو ایک گھوڑے نے ایک لات ماری، اس سے اس آدمی کی ٹانگ بھی زخمی ہو گئی اور وہ بھی معذور ہو گیا۔ گھوڑا بھاگ رہا تھا، آگے جا کر گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا۔ اتنا دیکھ کر ہی میری حالت غیر ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں اتنا ظالم ہوں، ہر ایک پر ظلم کرتا ہوں، ہر ایک پر اپنا حکم چلاتا ہوں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو میرا خالق میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو میں اس کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو میرے ذہن میں ایک ترکیب سجھائی کہ کیوں نہ میں اپنی رعایا کے ساتھ اچھا ہو جاؤں تاکہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو۔ بس اتنی سی بات تھی اور میں نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ یہ بات میرے دل پر لگی۔ وزیر ایک عیار اور مکار آدمی تھا۔ بادشاہ کی کہانی سن کر بھی اس کا دل نہ بدلا۔ بے حس آدمی ادھر سے اٹھا اور دل میں سوچا کہ بادشاہ فارغ ہو گیا، یہی وقت ہے کہ میں اس کا تخت ہتھیا لوں۔ ایسی غلیظ سوچ ابھی اس کے دماغ میں آئی تھی کہ خالق کا نظام کام میں جڑ گیا اور گھٹیا وزیر دھڑام سے سیڑھیوں سے گرا اور اس کی گردن کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کسی کے ساتھ برا کر کے یہ مت سوچو کہ کسی نے نہیں دیکھا، میں بچ گیا۔ جو دیکھ رہا ہے جب وہ پکڑ کرتا ہے تو بڑے سے بڑا سلطان گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اچھا کرو اور صلے کی امید لوگوں سے مت رکھو، اور برا کرو تو یاد رکھو کہ اب زمین کہیں پناہ نہیں دے گی، اور پھر چپ کر کے اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتو۔ بہترین حکمت عملی، نہ برا سوچو نہ برا کرو۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔